بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پیارے بچوں، آج ہم کلاس 9 کا یونٹ نمبر 1 کا لاسٹ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سیلز ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے آرگنیزمز بناتے ہیں۔ وہ جاندار جو ایک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں، the organisms whose body is consisted only one cell is called unicellular. The organisms whose body is consisted 2 or more than 2 cells is called multicellulars. The organisms which make colony to live، وہ جاندار جو رہنے کے لیے کلونیاں بناتے ہیں انہیں کلونیل آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ تو 3 طرح کی آرگنائزیشن ہم نے پڑھی ہے۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے کہ ملٹی سیلولر جانداروں کی مثالیں کیا ہیں۔ میں نے کلونیل آرگنائزیشن کی مثال آپ کو والواکس دی تھی۔ یونی سیلولر جانداروں کی مثالیں میں نے امیبا، پیرامیشیم، یوگلینا دی تھی۔ آج میں بتاؤں گا کہ ملٹی سیلولر جانداروں کی مثال کیا ہے۔ 2 مثالیں ہیں، ان کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ پہلا ہے مسٹرڈ پلانٹ۔ مسٹرڈ پلانٹ کو کہتے ہیں سرسوں کا پودا۔ اب یہ پودا ایسا ہے کہ جس کے اندر سیلز کی تعداد خربوں میں موجود ہوتی ہے، یعنی یہ کیونکہ ملٹی سیلولر جاندار ہے۔ اور سرسوں کے پودے میں کو جو سائنٹیفک نیم دیا گیا ہے وہ ہے براسیکا کمپیسٹرس۔ تو یہ جو براسیکا کمپیسٹرس ہے یہ ہے سرسوں کے پودے کا سائنسی نام۔ اور اس ٹاپک میں سب سے اہم جو بات آپ نے یاد کرنی وہ یہی ہے کہ براسیکا کمپیسٹرس اس کا سائنٹیفک نیم ہے۔ سائنٹیفک نیم آف مسٹرڈ پلانٹ از براسیکا کمپیسٹرس۔ براسیکا کمپیسٹرس اس کا سائنسی نام ہے، اور اس پودے کو مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، کیونکہ جہاں ایک پودے کے جو حصے ہوتے ہیں ہر حصے کا اپنا اپنا فنکشنز ہوتا ہے۔ تو فنکشنز کو دیکھتے ہوئے پودے کو ہم نے 2 اہم حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ پودے کے ایک حصے کا نام ہم نے رکھا ہے ویجیٹیٹیو آرگنز اور ایک کا نام رکھا ہے پروڈکٹیو آرگنز۔ ویجیٹیٹیو آرگنز وہ ہیں جو کسی سیکس اور ریپروڈکشن میں حصہ نہیں لیتے، یعنی وہ حصے جو اگلی نسل پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ان کے اندر کیا آتے ہیں؟ پتے آتے ہیں، لیف آتے ہیں، سٹیم آتی ہیں، شاخیں آتی ہیں، اس کے علاوہ روٹ آتی ہیں، جڑیں آتی ہیں، اس کے علاوہ فلاورز آتے ہیں جو پھول آتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ تنے آتے ہیں، سٹیم آتا ہے، تو تنے ہوتے ہیں۔ یہ 5 جو ہے نا وہ ویجیٹیٹیو آرگنز ہیں ایک پودے کے: پتے، تنے، شاخیں، پھول اور جڑیں۔ تو جڑیں یہ ہیں آپ کی، یہ جو بڑے پتے ہیں یہ فلاورز ہیں، یہ شاخیں ہیں، یہ سٹیم ہے جو اوپر وہ چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلی ہوتی ہیں اس کو سٹیم جو ہے نا وہ تنے کہا جاتا ہے، فلاورز ہیں یہ۔ تو یہ ہیں پودے کے وہ حصے جو 5 ویجیٹیٹیو آرگنز کہلاتے ہیں۔ ریپروڈکٹیو آرگنز وہ ہوتے ہیں جو سیکس اور ریپروڈکشن میں حصہ لیتے ہیں، جن کی مدد سے اور اس میں جو ویجیٹیٹیو آرگنز ہیں اس میں فلاورز شامل نہیں ہوتے، کیونکہ پودے کے ٹوٹل 5 حصے میں نے بتائے ہیں۔ 5 حصے میں سے 4 پتے، تنے، شاخیں تنے، جڑیں، اس کے علاوہ پتے اور اس کے علاوہ شاخیں۔ تو تنے، شاخیں، پتے اور جڑیں، یہ 4 آرگنز تو ویجیٹیٹیو آرگنز ہیں۔ ایک پھول کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ پھول کے اندر پولن گرینز ہوتے ہیں اور یہ پولینیشن کرتے ہیں اور یہ اگلی نسل پیدا کرتے ہیں۔ اگلی نسل بڑھتی جو ہے وہ فلاور سے، لہٰذا فلاورز ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں۔ فلاورز ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں، باقی آپ کے پتے، آپ کے جڑیں، اس کے علاوہ آپ کی شاخیں جو ہے نا وہ جڑیں ہوگی، آپ کے پتے ہو گئے، آپ کے تنے ہو گئے اور آپ کی اوپر والی شاخیں ہو گئی۔ تو یہ 4 آرگنز جو ہوتے ہیں یہ ویجیٹیٹیو آرگنز، اور ایک فلاور جو ہے وہ ریپروڈکٹیو آرگنز کہلاتا ہے۔ تو فلاور ایک پودے کے 5 حصے ہم نے بنائے تھے، 5 میں سے 4 حصے ویجیٹیٹیو آرگنز میں شامل کر دیے، ایک حصہ ہم نے ریپروڈکٹیو آرگنز میں شامل کر دیا۔ آگے اور اس کو 2 مقصد کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ پودا جو ہوتا ہے یہ ویجیٹیبل کے طور پہ یوز ہوتا ہے، سبزیوں کے طور پہ یوز ہوتا ہے کہ ہم اسے سبزی کے طور پہ یوز کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ایکسٹریکٹنگ آئل، اس سے آئل بھی نکالا جاتا ہے
جس سے گھی وغیرہ بنتا ہے۔ تو مسٹرڈ پلانٹ کے دو یوزز ہیں، ایک تو یہ ویجیٹیٹیو کے طور پہ ویجیٹیبل کے طور پہ یعنی سبزی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا یہ اس میں سے آئل نکالا جاتا ہے جو ہم کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارا ٹاپک ہے فراگ یعنی مینڈک۔ اب جو مینڈک ہے یہ بھی ملٹی سیلولر آرگنائزیشنز کی دوسری ایگزامپلز ہے، اور اس کا جسم بھی جو ہے وہ ملٹی سیلولر جاندار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جسم جو ہے وہ بہت زیادہ سیل سے مل کے بنتا ہے۔ ہاں سیل سے مل کے تو بنتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارے آرگنز اور آرگن سسٹمز ایٹ اے ٹائم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کے اندر جیسے اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے مینڈک کا آپریشن بھی کروایا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے سسٹم انسان کے مینڈک کے ایک دوسرے کے عموماً سملر ہوتے ہیں۔ تو فراگ جب بنتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے آرگنز اور آرگن سسٹم ایٹ اے ٹائم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور مینڈک کا بھی نام جیسے مسٹرڈ پلانٹ کا براسیکا کمپیسٹر سائنٹیفک نیم ہے، فراگ کا نام ہے رانا ٹگرینا۔ تو رانا ٹگرینا اس کا سائنٹیفک نیم ہے، اور اس کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ آپ کی فرسٹ چیپٹر میں ایک پریکٹیکل دیا گیا ہے، وہ پریکٹیکل جب آپ لوگ 10th کے بعد کرو گے تو وہ پریکٹیکل میں بھی کافی زیادہ ڈیٹیل میں چیزیں بتائی ہوئی ہیں، لیکن جو آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ اس کا سائنٹیفک نیم یہ ہے، باڈی جو ہے وہ آرگنز اور آرگن سسٹم سے مل کے بنتی ہے۔ آج کے لیے ہمارا جو 9th کلاس کا چیپٹر نمبر 1 ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کل ہم ایک لیکچر پڑھیں گے جس میں میں آپ کو سمر ویکیشن جو پہلا سمر ویکیشن ٹاسک رجسٹر دیے گئے اس میں جو پہلا چیپٹر ہے اس میں جو شارٹ آنسر آئے ہیں وہ آپ نے آنسر کیسے ڈھونڈنے ہیں، اور ساتھ چیپٹر نمبر 1 کے ایکسرسائز میں جو MCQs دیے گئے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے بیٹا اتنا ہی، اس کو بار بار سنیں، کوئی سوال ہو تو آپ واٹس ایپ پہ میسج مجھے کر سکتے ہیں، یا پھر جب ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں تو نیچے کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں بیٹا، خدا حافظ۔